ویور، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس، اس میں نفی جملے یعنی نگیٹو سینس، انکاری جملے ہم نے نگیٹو سینٹینسز یعنی انکاری جملے ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ آج ڈسکس کریں گے سوالیہ جملے۔ بیسیکلی پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس میں جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں یہ وہی جملے ہوتے ہیں جس میں آپ سے کچھ پوچھا جائے یا کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو سوالیہ جملے پہلے حال مطلق کے یعنی موجودہ زمانے میں اگر آپ سے کوئی سوال کرے یا کوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو اس جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس جملے کو ہم سوالیہ جملے کہتے ہیں۔ تو سوالیہ جملے کو اردو میں سوالیہ جملے سے پہلے کیا، کہا اور جب، کب اس طرح کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، لیکن انگریزی زبان میں سوالیہ جملوں کے لیے پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس میں ڈو اور ڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، سبجیکٹ سے پہلے۔ کس چیز سے پہلے؟ سبجیکٹ سے پہلے، اور سبجیکٹ سے پہلے ڈو اور ڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور فقرے کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اور جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈو جو ہے ڈو ہمیشہ فلورل، یعنی ڈو جو ہے ڈو ہمیشہ فلورل، اور دے، وی، یو، آر کے لیے استعمال ہوگا۔ یعنی ڈو جو ہے ان سوالیہ پریزنٹ پہلے حال مطلق کے ان جملوں میں ہم استعمال کریں گے جن کے سبجیکٹ دے ہو، وی ہو، یو یا آر ہو، اور یا ان کی جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہو، فلورل ہو۔ تو اس طرح جملوں کے لیے ہم ڈو کا استعمال کریں گے، اور جن جملوں کے سبجیکٹ اور جن جملوں کے سبجیکٹ جو ہے وہ ہیو، ہی، شی، اٹ یا سنگولر ہو تو اس کے لیے ہم ڈز کا استعمال کریں گے۔ کیا استعمال کریں گے؟ اس سبجیکٹ سے پہلے یعنی ہی، شی اور اٹ اور سنگولر ناؤن سے یا سنگولر سبجیکٹ سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ ہم ڈز لگائیں گے۔ اور فقرے کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے، سائن آف انٹروگیشن۔ اب پوچھتی ہے اس پر تھوڑے ایگزامپل دیتی ہے، مثالیں دیتی ہے کہ انٹروگیٹنگ پہلے حال مطلق کی سوالیہ جملوں کی انٹروگیٹو سینٹنسز آف پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس۔ تو اس کی مثال ہمارے ساتھ ہے، یہ مثلاً کیا اکرم نے روٹی کھائی؟ کیا اکرم روٹی کھاتا ہے؟ تو ہم نے کیا اکرم سبجیکٹ سے ہم نے پہلے کیا لگایا، اور اس طرح اس کو انگریزی زبان میں ہم لکھیں گے ڈز، انگریزی زبان میں اس کو ہم لکھیں گے ڈز اکرم ایٹ دا بریڈ، اگر کھانا ہے تو ڈز اکرم ایٹ دا میل، اور اس طرح فقرے کے آخر میں سائن آف انٹروگیشن لگائیں گے۔ وہ لڑکے کھیلتے ہیں۔ کیا وہ لڑکی کھیلتے ہیں؟ those boys are play، کیا وہ لڑکے کھیلتے ہیں؟ those boys دے فقرے کے ساتھ برابر نہیں آتا، اسی طرح دے کی جگہ ہم دوز کا لگائیں گے، دے کی جگہ ہم دوز لگائیں گے۔ those boys are play، کیا وہ لڑکی کھیلتی ہیں؟
Do those boys are play. Do those boys are play. اسی طرح بوائز چونکہ فلورل ہے، اسی طرح ہم نے ڈو کا استعمال کیا. اسی طرح آگے ہم استعمال کریں گے کیا سمیرا نے سالن پکایا. کیا سمیرا سالن پکاتا ہے. کیا سمیرا سالن پکاتی ہے. اسی طرح ڈز سمیرا کوک دا سوپ. وہی صابن والا سوپ نہیں بلکہ اس کا اسپیلنگ الگ ہے، SOUP ہے. تو اسی طرح ہم نے 3 ایگزامپل لی. سوالیہ یا انٹروگیٹو سینٹنس یعنی پہلے حال مطلق کے جو سوالیہ جملے ہیں یا پریزنٹ انٹروگیٹو سینٹنسز اور پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس. تو اس میں ہم 2 لفظوں کا یعنی 2 وربس کا سبجیکٹ سے پہلے استعمال کریں گے، جس کا ایک ہے ڈو، دوسرا ہے ڈز. ڈو کا استعمال ہمیشہ ہم پلورل ناؤن، پلورل سبجیکٹ دے وی یو آر کے لیے، جبکہ سنگولر ہی شی اٹ اور سنگولر ناؤن کے لیے ہم ڈز کا استعمال کریں گے فقری شروع میں، اور فقری کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے. اس طرح کیا اکرم روٹی کھاتا ہے. کیا اکرم روٹی کھاتا ہے. ڈز اکرم ایٹ بریڈ. اسی طرح یہ اکرم چونکہ سنگولر ہے، ہم نے ڈز کا استعمال کیا اور سوالیہ نشان لگایا. کیا وہ لڑکے کھیلتے ہیں. ڈو. تیسرا ہم نے ڈو کا استعمال کیا، اور جو لڑکے چونکہ پلورل ہے تو اس طرح ہم نے استعمال کیا. ڈو دوز بوائز آر پلے. ڈو دوز بوائز آر پلے یا ڈو دیز بوائز آر پلے. دیز یا دوز کا استعمال کریں گے چونکہ ڈو کے ساتھ حالانکہ یعنی سمپل سینٹنس میں ہم استعمال کریں گے the boys are played, the boys are play یا اس طرح. چونکہ اب انٹروگیٹو سینٹنس ہے، اگر ہم استعمال کریں گے ڈو دا بوائز، یا اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں ڈو دا بوائے آر پلے. ڈو دا بوائز چونکہ جمع ہے فلورل ہے، اس طرح اس میں لگائیں گے ڈو دا بوائز آر پلے یا ڈو دوز بوائز آر پلے یا ڈو دیز بوائز آر پلے. اسی طرح ہم نے کیا وہ لڑکی کھیلتے انٹروگیٹو سینٹنس بنائے. آگے ہم نے ایک اور ایگزامپل، ایک اور مثال لیا ہے. کیا سمیرا سالن پکاتی ہے. ڈز سمیرا کوک دا سوپ. ڈز سمیرا چونکہ سمیرا سنگولر ہے اور اسی طرح مسکولائن سنگولر ہے، اس طرح ہم نے ڈز کا استعمال کیا اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا. تھینک یو ڈیئر لیڈیز اینڈ جنٹلمین، تھینک یو فار یور اٹینشن.